اسلام میں یعنی پہلا مارکہ جو کفر و اسلام کا ہوا وہ غزوہ بدر تھا۔ نبی الاسلام نے بڑی محنت سے مکے میں 125 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ انصار مدینہ، کل ملا کے صحیح بخاری میں آتا ہے آلموسٹ تقریباً 313 کے قریب لوگ تھے، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اللہ کے سامنے پیش کر دی غزوہ بدر کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معجزانہ طور پر فتح عطا فرمائی۔ اور یہ اسلام کی پہلی فتح مستقبل میں 17 سال کے اندر بالآخر قادسیہ اور یرموک تک جانے والی تھی۔ اس وقت تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 17 سال میں تینوں براعظموں میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی، اس قتال اور جہاد کی برکت سے، جس کا باقاعدہ ایک سمبل کے طور پہ غزوہ بدر کو مانا جاتا ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں چاہے جو مرضی ہو، اتنی بڑی جنت کی بشارت کسی کو نہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل کنہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوتے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے شہداء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان غازیوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی قربانیوں کا نتیجہ آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ۔ اور تیسرا، کل 21 رمضان مبارک سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے، اور غزوہ بدر کا اگر ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو زیادتی والی بات ہے۔ 70 سردار غزوہ بدر میں کافروں کے قتل ہوئے، جس میں سے 24 سردار مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ سیدنا علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر میری کی ایک ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں نبی علیہ السلام کی پہنچی ہیں، کسی بھی شخصیت کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی مولا علی کی شان ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں میں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر صبح کے وقت پوچھا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ، ان کو آشوب چشم تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہوئی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا۔ کئی ہفتوں سے جو خیبر کی فتح نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی، اور مرہب کا بھی قتل ہوا۔ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ مرہب کو قتل کیا، اور وہ بہت بڑا جنگجو تھا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پہ بھی آپ کو پتہ ہے، یعنی پوری زندگی ان کی بچپنے سے لے کے شہادت تک اسلام کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں، نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل ان کو عطا فرمائے، یقیناً ملنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضائل عطا فرمائے ہیں۔